اچھا مینٹل النس، اللہ کرے کہ شفقت صاحب بھی پروگرام کو سن رہے ہوں. یہ جو مینٹل النس ہے نا، اٹس انٹرنیشنل پرابلم ایٹ دا مومنٹ. مینٹل النس از انٹرنیشنل پرابلم. اور یہ مینٹل النس کا جب کینیڈا میں ہم ذکر کرتے ہیں تو میں پنجابی کمیونٹی ہیلتھ سروسز کو اس کا بڑا کریڈٹ دیتی ہوں. مینٹل النس کے ہمارے کلینکس بھی ہیں. ہمارے ملکوں میں یہ ہوتا تھا، اس کو اسٹگما سمجھا جاتا تھا. وہ کہتے تھے دادا بیاہ کر دو ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مگر مینٹل النس اٹس آل ہارمونل ڈسٹربنس ہوا کرتی ہوتی ہے. ان چیزوں کا علاج کر لینا بہتر ہے. اگر ایک عام آدمی میں مینٹل النس ہے تو میرا خیال ہے ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان میں مینٹل النس سب سے زیادہ ہے. کس لیے پولیٹیکل؟ کیونکہ نو بڈی از ریڈی ٹو ٹیل دا ٹروتھ. دے آر آل آفٹر دا پاور اینڈ اپوزیشن. دے آر آل پاور ہنگری، ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ دس از اراؤنڈ دا ورلڈ. پاکستان کا ایک الگ بات ہے کہ میں آپ، کیونکہ وہ کہتے ہیں غریب دی جڑی بیوی ہے وہ سارے دی پرجائی ہوندی ہے، یا دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستے بنا لیے. ویئر ایز انٹرنیشنلی بڑے بڑے ملکوں کا آپ ذکر کر لیں. امریکہ میں جوت پٹانگ ہوئی کانگریس کی، ٹھیک ہے، یعنی ممبر پارلیمنٹ جوت پٹانگ کرتے ہیں، مگر ابھی ایسی جوت پٹانگ نظر نہیں. آپ برطانیہ کا آف کورس آئی ہیو سین، جس میں برطانیہ میں جوت پٹانگ ہوئی. آئی مین لا میکرز، گیس واٹ اے strong word, lawmakers fight. Look at this, what happened in Turkey. And let me tell you one thing, یہ جو lawmakers کو divide and rule کیا جا رہا ہے نا, these are the powers, and these political leaders are power hungry people. These all lawmakers they are power hungry, جس کی وجہ سے دے آر آؤٹ آف دیئر کلوتھس، اپنے کپڑوں سے باہر ہونے کے بعد. اب آپ امیجن کیجئے دیز آر دا لا میکرز، کس طرح سے ایک دوسرے کا وہ جوت پٹانگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. تو آپ کا عام شہری جس کے پاس وہ ریسورسز نہیں، جس کو اتنی پینشن نہیں ملنی، آپ امیجن کیجئے اس کی کیا صورتحال ہوگی. Just imagine what that person is going through. And this is not only in Turkey. It's not only in Pakistan. جتنا غریب ہوتا ہے اتنا پاور ہنگری زیادہ ہوا کرتا ہوتا ہے، مگر امیر ممالک میں بھی وہی ہنگر چل رہا ہے. آپ فرانس کی بات کر لیجئے گا، فرانس میں بھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے انتہائی رائٹسٹ پارٹی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد فرسٹ ٹائم ایک رائٹسٹ پارٹی جیتنے جا رہی تھی. اس کے لیے 2 یا 3 جو لیفٹ پارٹیز تھیں انہوں نے آپس میں الحاق کیا، اور پھر جو کمپین یہ چلائی، استعمال کس کو کیا؟ امیگرینٹ کو کیا. انہوں نے کہا بیکاز دس از اے رائٹسٹ پارٹی اینڈ دے آر اگینسٹ امیگرینٹس. اتنے جناب سارے امیگرینٹ کٹھے ہو گئے. بیکاز میری زندگی میں تو آئی ایم اے ویری کنزرویٹو پرسن، ان مائی لائف آئی ایم اے ویری کنزرویٹو پرسن. I don't want somebody to do something which is not routine of my life. ہم اپنی فیملی ویلیوز کے لیے بڑے کنزرویٹو ہیں، ہم اپنے باقی خیالات کے لیے بڑے کنزرویٹو ہیں. ان ملکوں میں آ کے ہم لبرل کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میری مجبوری ہے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. You know what? I am liberal, and being a liberal, I live in Canada and I have equal rights. That's what the liberalism is. اور اسی کو استعمال کیا فرانس میں 2 پارٹیاں 3 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں، جو انتہائی رائٹسٹ پارٹی فرسٹ جگہ پہ جیتی تھی اس کو ہرانے کے لیے، اینڈ they were successful. They were ultimately successful. میخواں پرائم منسٹر رہے اس ٹرم میں. He became the president because he wanted to stay and he wanted to complete his tenure. پاور ہنگر کی بات کر رہی تھی نا میں آپ کی. ان کو پتہ تھا کہ ویک پوائنٹس ہیں، سو اب فوری طور پہ الیکشن کال کیے گئے. الیکشن میں اب ریزلٹس کیا آنے تھے اس کے بارے میں فکر ہوئی. تو ان ممالک میں بھی the lawmakers, those who are well placed, those اگر وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی پینشنز بھی ہیں، وہ جن کو بینیفٹس بھی ہیں، اور آپ سوچیے عام آدمی کی کیا صورتحال ہوگی. آئی جسٹ شو یو ٹرکی، اینڈ جو لوگ ٹیلی ویژن پہ میرے ساتھ ہیں، آئی کین شو یو دس ڈراما ان امیریکا، آئی کین شو یو دس ڈراما ان انگلینڈ، آئی کین شو یو دس ڈراما ان کینیڈا ایز ویل. Nobody is telling anybody else the truth. جو
انٹرنیٹ کی بندش ہے. دیٹ ہیز کریٹڈ اے ہیوج پرابلم ان پاکستان, ہیوج پرابلم ان پاکستان. ہوتا یہ ہے کہ جس کے پیٹ میں روٹی بھر کے ڈلی ہو نا, اس کو کیا پتا بھوکا کیا ہے. جس ریلیجن سے میں تعلق رکھتی ہوں, ہم کہتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں بھوک اور پیاسے کی پیاس کا احساس ہو سکے. پاکستان میں بزنسز بہت بیڈلی سفر کر رہے ہیں. دس از ویری سیڈ. اینی ویز, میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یوکرین اور رشیا نے طاقت پکڑی, اور اس کے بعد یوکرین ایک دفعہ پھر سے رشیا کے ایک حصے پہ گیا, کیونکہ اس کو بہت زیادہ مدد ملی ہے. اگر آپ اسرائیل اور غزہ کی طرف آ جاتے ہیں تو شدید لڑائی کی صورتحال جاری ہے. 7 اکتوبر سے لے کے آج تک کتنے لوگوں کی اور کتنی اجتماعی قبریں ملی ہیں, تمام کی تمام غزہ میں ملی ہیں. غزہ میں, اور ظاہر ایلان مسک کو بھی پسند نہیں کیا جاتا. ایلان مسک نے سیٹلائٹ انٹرنیٹ فراہم کیا تھا یوکرین میں. جب یوکرین میں انٹرنیٹ کی بندش ہوئی تھی, سیٹلائٹ انٹرنیٹ فراہم کیا انہوں نے غزہ میں, بیکاز غزہ کو بھی ڈارکنیس میں رکھا جانا چاہا جا رہا تھا, بیکاز دے ڈڈ ناٹ وانٹ کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ باہر کی دنیا کو پتہ چلے. ظاہر ہے وہاں سے جو فوٹیج بنتی ہے کس طرح سے باہر نکلتی. آپ نے دیکھا ٹک ٹاک کے اوپر جو پابندی کا کانگریس مین نے فیصلہ کیا ہے, یہ ایسے نہیں کیا بیکاز یہ ٹک ٹاک وہ اعلیٰ کار بن گیا جس نے پوری دنیا کو غزہ میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا. مینٹل النس کی میں آپ سے بات کر رہی تھی. جب ہم مینٹل النس, اینڈ دس از ناٹ اے جوک ایٹ آل, دس از ناٹ اے جوک ایٹ آل. مینٹل النس میں اگر عام آدمی انوالو ہے تو پاور ہنگری لوگ جو ہیں, لا میکرز, حکومتیں بھی مینٹل النس کا شکار ہیں. اٹس اے کامن پرابلم. میں یہاں سے آج 2 چیزیں پاکستان کے لحاظ سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. ایک تو فیک نیوز اور فالس نیوز کے بارے میں ذکر کرنا چاہتی ہوں. میری بات کا مائنڈ مت کیجیے گا. یقیناً پاکستان کے چند جرنلز جنہوں نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی, ان کو سزا دلوائی جانا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جنرل باجوہ کے فادر ان لا, یعنی ان کے جو سسر ہیں, ان کا نام میں آپ کا جنرل اعجاز امجد ان کا نام ہے. اعجاز امجد نے اپنے استعماد کو یہ پوزیشن دلانے میں بڑا رول پلے کیا تھا, اور یہ آپ شوز سن رہے ہیں, پاکستان کے مختلف بڑے بڑے ہوسٹ اس پروگرام کو کر بھی رہے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب جو ہمارے منسٹر جو ہماری دفاع ہیں وہ ہیں, وہ بیان بھی کر رہے ہیں. کہا بھی جاتا ہے کہ جناب جنرل اعجاز امجد صاحب نے باجوہ صاحب کو جو پوزیشن دلائی تھی تو انہوں نے کیا رول پلے کیا تھا. کس سے ملے تھے؟ میاں نواز شریف سے ملاقات کی تھی انہوں نے. آج جنرل باجوہ, ابھی ریسنٹلی جو کور کمانڈرز کی ایک کانفرنس ہوئی ہے, اس کانفرنس میں آپ دیکھیے گا, ایک تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, بہت سارے ایکس آرمی جنرلز بھی یہاں پر موجود ہیں. جنرل شریف موجود ہیں, ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف موجود ہیں اس تصویر میں. ہم آپ کے ساتھ وہ تصویر بھی شیئر کرتے ہیں, مگر اس میں 2-1 لوگ آپ کو اس تصویر میں نظر نہیں آئیں گے. جنرل پاشا اس میں موجود نہیں ہے. جنرل پاشا کون ہے؟ وہ جو ریمنڈ ڈیوس کے موقع پہ ISI کے چیف تھے. اس تصویر میں آپ کو جنرل باجوہ بھی نظر نہیں آئیں گے. اس میں ایکس آرمی جنرلز موجود ہے. ظاہر پرویز مشرف صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, اور جو مر گئے, اللہ حافظ. یہاں سے جنرل راحیل شریف سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں. سعودی عربیہ کے بعد آج کل امریکہ میں, بیکاز ہز وائف از ناٹ گڈ, شی از ویری سک, اینڈ ظاہر ہے وہ بیماری بھی ایسی ہے جو اگر کسی کو لگ جائے تو بعض اوقات پیچھا نہیں چھوڑتی. جنرل راحیل شریف صاحب کو بھی اس کانفرنس میں 14 اگست کے حوالے سے انوائٹ کیا گیا, یہ بھی یہاں پر موجود تھے. مگر اس تصویر میں ظاہر ہے جو کاکول میں انہوں نے اپنی جب سپیچ کی, اس میں یہ تمام کے تمام جنرلز جب موجود تھے تو یہ اپنے یونیفارم میں موجود تھے. مگر اس تصویر میں جب آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اس کے بعد یہ ساروں نے, بگ گائز نے ایک پارٹی کی ہوگی, یس مین وی آر وننگ وغیرہ وغیرہ. پاکستان میں ایک اور اس وقت انٹرنیٹ کا بیڑا غرق کیا ہوا, اور میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ آپ غدر کر رہے ہو.
مجھے بھی اریسٹ کروا سکتے ہو, آپ انٹرپول کو شامل کر کے آپ وقت کے خدا ہو, جو مرضی کرو, بٹ دس از رانگ, یو آر ڈوئنگ رانگ. ایک ایک بندہ نفرت کرے گا آپ سے, وہ جس کا کاروبار نہیں چلے گا, جس کا گھر نہیں چلے گا. میں ٹورنٹو کے ایک آدمی کا ذکر آپ کے ساتھ کرتی ہوں, رحیم یار خان میں اس کا گھر ہے, گھر میں 3 سولر سسٹم لگا ہوا ہے, 3 بتیاں جلتی ہیں, $55,000 $55,000 اس کا بل آ گیا. پاکستان کا ایک آدمی ہے جس کی 18,000, اس کی 35,000 35,000 اس کی تنخواہ ہے. آپ سوچئے گا 35,000 مہینہ تنخواہ کے بیچ میں وہ گوشت کھاتا ہوگا کہ نہیں کھاتا ہوگا. اس غریب کا تو آپ کو احساس کوئی نہیں. مگر ہمارے وڈیرے جو زیادتی کر رہے ہیں, بے شمار لوگ اس انڈسٹری کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. میں مانتی ہوں کہ جو غلط بات کر رہے ہیں وہ ایبسولیوٹلی غلط بات کر رہے ہیں. وہ یوٹیوبرز جو کسی کے ایما کے اوپر پاکستان کو کی تذلیل کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ ان کو یو مسٹ ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل, بٹ ڈونٹ میک ایوری باڈیز لائف ڈیفیکلٹ. ہمیں باہر کے لوگ جب ڈیوائڈ کر کے ہمیں رول کر رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ جو صاحب اقتدار ہے, جو صاحب اختیار ہے, وہ تھوڑے سے تو ہوش کے ناخن لے. جو لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں, ایک غلط بیانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. مجھے کوئی کسی کے ریلیجن کے بارے میں نہیں پتا, مجھے صرف اپنے بارے میں پتا ہے. I'm answerable for my own deeds in this world and life after death. That's all. باقی میں قرآن پاک پہ یقین کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب سورۃ الکافرون آئی تھی تو کیا تھی کہ تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین, میں تمہارے خداؤں کو نہیں پوچھتا, تم میرے خدا کو نہ پوچھو. ہمیں ایک دوسرے کو سپٹمبر 11 کے بعد دنیا میں جتنے لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا, انبلیویبل, وہ لوگ اسلام لے کے آئے جو کبھی اسلام کا نام لینا نہیں چاہتے تھے, بیکاز دیٹ از دا ٹائم ویئر دے اسٹارٹیڈ ریڈنگ قرآن, they started reading, understanding قرآن. یس, ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے, بٹ میرے لیے بیکاز آئی نو اسلام. مگر اگر ایک نان مسلم قرآن کو نہیں پڑھے گا تو وہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کیسے کرے گا؟ ہاؤ کین یو آسک اے نان مسلم کہ جی یہ میری مذہبی کتاب ہے, اس کی آپ حفاظت کریں. یہاں پہ ہمارے مذہبی علماء نے ہمیں مس گائیڈ کیا. سپٹمبر 11 کے بعد جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے, اینڈ دے آر آل, میں آپ کی ایک اور ملاقات کرانا چاہتی ہوں. اس آدمی کا نام نیلسن ہے. آئی وش کہ آئی کین کنیکٹ یو ود دا نیلسن. نیلسن گورا ہے, کینیڈین ہے, اور کرسچن تھا. وہ جس شخص کے ساتھ کام کرتا تھا وہ ایرانین تھا, اور یہ اکٹھے کام کرتے تھے. ایک عرصے تک یہ اکٹھے کام کرتے رہے. نماز کا وقت ہوا کرتا تھا, صبح دوپہر شام, بھوک لگی ہے نہیں لگی, بارش ہے کنی ہے, وہ بندہ اپنی نماز کے لیے چلا جاتا تھا. روزے کا وقت, ایک عرصے کے کام کرنے کے بعد, I'll make you meet with him. Nelson started studying. He did never ask, this Iranian man never asked him to accept Islam. Never. And then Nelson thought, what is in it? کہ بھئی یہ آدمی اتنی ڈیڈیکیشن ہے, یہ مجھے کہتا بھی کچھ نہیں ہے. And he started studying Quran. And he started understanding. اور پھر وہاں سے اس نے جناب اسلام. And now he is a practicing Muslim. He is here in Niagara Falls. میں آپ کی ملاقات بھی اس سے کرواؤں گی. اب پورے کے پورے ٹاپک کو میں جہاں لے کے جا رہی ہوں, وہ یوٹیوبرز جو پیسہ حاصل کرنے کے بعد میرے ملک کو یا بعض اشخاص کو ریلیجن کے لحاظ سے ڈیفیم کرتے ہیں, میں ان کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. میں ذکر کر رہی تھی جنرل اعجاز امجد کا. اعجاز امجد جنرل باجوہ کے سسر ہیں. جنرل باجوہ صاحب کو اس پوزیشن پہ لے کے آنے میں جنرل اعجاز امجد نے اپنی پولز کا استعمال کیا تھا. نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی, بلکہ جب نواز شریف صاحب پچھلے دنوں میں انگلینڈ میں ہوا کرتے تھے, جنرل اعجاز امجد بھی ملنے کے لیے ان کو گئے تھے, باجوہ صاحب بھی ان کو ملنے کے لیے گئے تھے, تمام لوگ ڈکٹیشن لینے کے لیے ان کے پاس جایا بھی کرتے تھے. پورے پاکستان میں ایک خبر ہے, جنرل باجوہ جو ہیں وہ قادیانی ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از اے رانگ تھنگ, اٹس اے فالس. آپ کیسے کسی کو انجانے میں یا ادھوری خبر لے کے بنا تحقیق کی اس خبر کو آگے پھیلاتے ہو؟ آئی ایم ناٹ ود جنرل باجوہ. میں تو کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو سزا ملنا چاہیے. ہاں, اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جنرل اعجاز امجد باجوہ صاحب کے سسر, ان کی بیوی باجوہ صاحب کی عائشہ, ان کے
father, जनरल इजाज अमजद. कहते हैं कि जनरल इजाज अमजद की जो सुतेली माँ थी ना, स्टेप मदर, नॉट हिज ओन मदर, स्टेप मदर, शी वॉज जर्मन, और जर्मन से वो शी वॉज अहमदिया कादियानी थी. बट लेटर ऑन और उनकी उस स्टेप माँ से, जनरल बाजवा की उस सुतेली माँ से कोई और औलाद भी नहीं थी, मगर लाहौरन थी, वो लाहौर में आके सेटल हुई थी, मगर बाद में अपनी डेथ से पहले उन्होंने दोबारा अपना मतलब जो फैमिली का बाकी का रिलीजन था इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था. सो जनरल बाजवा की अपनी वालदा इज़ नॉट अहमदी, उनकी सुतेली माँ जो जर्मन थी, लाहौर में आई थी, शी वॉज अहमदी, बट लेटर ऑन शी ऑल्सो, मरने से कबल उन्होंने भी अपना जो फैमिली का रिलीजन था, जो उनके हस्बैंड का रिलीजन था, वो उस रिलीजन में चली गई थी. ये पहली करेक्शन. मगर अगर यूट्यूब वाले इस तोहमत को फैलाएंगे तो फिर आप मुझे बताइए कौन आंसरेबल है. मेरे साथ अगला मेहमान बड़ा कमाल का, मैं उससे बात करूंगी. ये दुनिया में ना मुझे आपको लड़ा लड़ा के मरा देना है. हम मेंटल इलनेस की बात करते चले आ रहे हैं. मेंटल इलनेस में गरीब बंदा तो उसको तो कहते थे भी पागल है, भी पागल है, भी पागल है, भी पागल, मगर हमारे लीडर्स पागल है. दुनिया की सुपर पावर्स अपने इक़्तिदार के लिए, पॉलिटिशियन अपने इख्तियार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए पागल हुए हैं. आज अमेरिका की आप बात करते हैं. कल का पैगाम था कि सऊदी अरेबिया के MBS मोहम्मद बिन सलमान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. उन्होंने ओपनली अमेरिका को ये लफ्ज़ कहा है कि यस, मुझे असैसिनेट किया जा सकता है, मुझे मारा जा सकता है. मैंने कल भी आपके साथ ये खबर शेयर की थी. और उन्होंने कहा मुझे असैसिनेट किया जा सकता है बिल्कुल उसी तरह से जैसे सदर सादात को किया गया था, मिस्र के सदर सादात को. बिकॉज आपको पता ही है कि एंथनी ब्लिंकन, सुबह होती है तो उनका जहाज़ UAE में होता है, दोपहर में उनका जहाज़ सऊदी अरेबिया में होता है, शाम में उनका जहाज़ इसराइल में होता है, अगले दिन सुबह वो फिर मिस्र में बैठे होते हैं और फिर अपना सफ़र, यानी द कंटिन्यूसली ही इज़ मीटिंग विद दीज. आपको पता ही है इब्राहिम अकॉर्ड शुरू किया गया था. आपको पता ही है कि अमेरिका ये चाहता है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए. कल की न्यूज़ थी, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूज़, जिसमें अमेरिका ने वादा किया मोहम्मद बिन सलमान से, हम तुमको असला भी देंगे. आपको याद होगा मोहम्मद बिन खाशकी के जमाल खाशकी का वाक़या हुआ था. ये डोनाल्ड ट्रंप के दौर की बात है. बाइडन अभी ताकत में नहीं आए थे. उन्होंने कहा था मैं असला बंद कर दूंगा, मैं हर तरह की सऊदी अरेबिया के साथ ट्रेड बंद कर दूंगा क्योंकि ह्यूमन राइट्स वहाँ कोई नहीं है. डू यू रिमेंबर दैट? प्लीज़ अपने दिमाग पे जोर दीजिएगा, हमें करीब की बात भूलने की आदत है. ठीक जी. मगर आज अमेरिका ये कहता है सऊदी अरेबिया को, हम तुमको न्यूक्लियर वेपन भी देंगे, हम तुमको हर तरह की मदद भी देंगे, हम सोशो इकोनॉमिक आपको मदद हासिल कर देंगे. उन्होंने कहा मगर तुम इसराइल को ओपनली एक्सेप्ट कर लो. I don't know what is going on inside because Saudi Arabia is the strongest country of the world. जहाँ पर कल की न्यूज़ थी कि MBS ने कहा कि being the leader in Saudi Arabia मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा and I cannot do it openly because अगर मैं ये करूँगा तो मुझे असैसिनेट कर दिया जाएगा. आप सिर्फ ऐसा कीजिएगा कि नंबर 1, गज़ा को, फ़लस्तीन को आप एक्सेप्ट कर लें. आप फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर लें, मैं इसराइल को एक्सेप्ट कर लेता हूँ. मगर इस बात पे बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम फ़लस्तीन को कोई मुकाम, कोई जगह देना नहीं चाहते. अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के ऊपर 2 पाबंदियां लगाई हैं. पहली बात, उन्होंने कहा तुम जो असला कहोगे हम तुमको असला देंगे, हम तुमको न्यूक्लियर वेपन देंगे, तुमको हर तरह का पैसा देंगे, मदद देंगे, सब कुछ करेंगे. 2 काम करो. एक, तुम चाइना के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लो, नंबर 1. नंबर 2, तुम इसराइल को तस्लीम कर लो. आपको पता ही होगा कि इस वक्त चाइना को डिफेम करने के लिए भी अंत का जोर इस्तेमाल किया जा रहा है. चाइना इज़ द ओनली कंट्री, चाहे सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात एक अरसे के बाद ईरान और सऊदी अरेबिया और टर्की के दरमियान ताल्लुकात को वापस बैलेंस में लाने में अगर रोल प्ले किया है तो दैट इज़
کون سا ملک ہے؟ چائنا سے بات کرتے چلے آ رہے تھے مینٹل النس کی اینڈ لا میکرز کے بارے میں بات کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، جس میں میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ امریکہ، ٹھیک ہے، سعودی عربیہ پہ پریشر ہے. سعودی عربیہ اور ٹرکی کے تعلقات اچھے ہوئے، سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات سال کے بعد آؤٹ آف بلو بہترین ہو گئے. کل کا بیان ایم بی ایس کا بڑا اہمیت کا حامل ہے، مگر اس کے نتیجے میں ان کو ہر چیز آفر کی گئی. انہوں نے تو صرف 2 شرطیں رکھی ہیں. پہلی شرط انہوں نے رکھی ہے کہ فلسطین کو ایک ہی شرط رکھی ہے کہ آپ فلسطین کو ایک مقام دے دیجئے گا. امریکہ نے کہا ہے کہ آپ نمبر 1 چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود کر لیں، اور نمبر 2 آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں. انہوں نے کہا مجھے تو اسیسینیٹ کر دیا جائے گا، جس میں انہوں نے صدر سادات کا بھی حوالہ دیا. صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں آپ کو فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتی ہوں. آپ اس کے بارے میں خود سوچئے گا. وقت کا فرعون جو بھی ہے، دنیا بدلا بھی کرتی ہے، پانسا بھی بدلے گا. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا سب سے بڑی تھریٹ جو ہے وہ چین ہے. یہی کہتے ہیں نا میں اور آپ. اور امریکہ نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ چائنا سے میں نمٹوں گا، باقی ساری دنیا سے نمٹنے کے لیے G6 کے 7 کے باقی 6 ملک ہیں. مگر نہیں صاحب، صرف امریکہ کے لیے تھریٹ چین نہیں ہے. امریکہ کے لیے سب سے بڑی تھریٹ ہے کہ اگر دنیا میں امن ہو جائے گا، تو دنیا میں غدر ہو جائے گا. پھر اتنے سیٹلائٹ جو خلا میں بھیج دیے جن کا کام ہی مخبری کرنا ہے، اتنی انڈسٹری جس کا کام ہی اسلحہ پیدا کرنا ہے، اور امریکہ کے دنیا جہان کے مختلف ممالک میں بے شمار اڈے ہیں. ان فوجیوں کی تنخواہ کون پے کرے گا؟ اب کینیڈا تک سے تو نیٹو والے ناراض ہیں کہ کینیڈا بھی جتنا شیئر نیٹو کو دینا چاہیے دیتا ہی نہیں ہے، اور بھی کوئی ملک نہیں دیتا. یہی تو ڈونلڈ ٹرمپ کا رونا تھا. وہ کہتے تھے بند کرو نیٹو کو، نیٹو از اے پریشر آن. مگر امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جنگ جاری رہے، چاہے وہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے، چاہے وہ یوکرین کی جنگ ہے، چاہے کل کلاں کو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ ہو جائے، چاہے یہ تائیوان اور چائنا کے درمیان جنگ ہو جائے، کوئی بھی جنگ ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا پیس ہو جائے گا، اگر دنیا میں امن ہو جائے گا، جو کہ چائنا چاہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو جائے، ٹھیک ہے، ظاہر اپنا حفاظت کے لیے بندوبست کرنا چائنا کا حق ہے، مگر اگر دنیا میں امن ہو جاتا ہے تو امریکہ کا جو ڈالر امپائر ہے وہ تو بیٹھ جائے گا. Isn't that right or wrong؟ سوچئے ضرور اس کے بارے میں. جب دنیا میں امن ہو جائے گا تو امریکہ اپنا اسلحہ کس کو بیچے گا؟ مختلف اڈے کیسے چلیں گے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی دنیا میں بے شمار لوگوں کو امپلائی کیا گیا، ان کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ اسلحہ نہیں بکے گا تو ان کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ تمام ملٹری کے جو انڈسٹریل کمپلیکسز ہیں، اتنی بے شمار بیسز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان بیسز کا خرچہ تو ہے نا، فوجیوں کا کھانا، ان کی تنخواہیں، ان کا لباس، ان کی سہولیات کہاں سے آئیں گی اگر دنیا میں امن ہو جائے گا؟ تمام US ملٹری بیسز ان دا ورلڈ ول بی بیکار ہو کے رہ جائیں گی. تو پھر کاروبار بیٹھ جائے گا. تو دیکھ لیجئے گا کووڈ-19 کے بعد جب لوگ گھر بیٹھ گئے تھے کتنے ریسٹورنٹ بند ہو گئے تھے، پھر تو پھڈا ہو جائے گا نا. بہرحال وہ کہتے ہیں تمام ایئر کرافٹ کیریئرز، ملٹری ایئر کرافٹ، انٹرنیشنل جو بلاسٹک مسلز ہیں، ویپنز فار دا ماس ڈسٹرکشن، یہ سارے کے سارے سپورٹ کس کو کر رہے ہیں؟ اس انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں جہاں پہ یہ تمام کے تمام تیار ہوتے ہیں. تو امریکہ کے لیے سب سے بڑی پرابلمیٹک سچویشن از ناٹ اونلی چائنا، دا موسٹ پرابلمیٹک سچویشن از کہ اگر دنیا میں شانتی ہوگی، دنیا میں امن ہو گیا تو اسلحہ پھر کس کو بیچیں گے؟ انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اور دوسری بات، ہر ملک میں انہوں نے بندوں کو ہائر کیا ہوا ہے، ان کے اپنے فوجی بے شمار ہائر کیے ہوئے ہیں. نیٹو کی آپ کو پتہ ہی ہے کتنا پیسہ ضرورت ہے. امپلائمنٹ ایک اور مسئلہ ہے. نمبر 1 پرابلم ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ وین امریکن وار مشین از بیکار ہو جائے گی
جب ان کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر سی آئی اے کتنے جائے گی, کتنے ورک کرے گی؟ سی آئی اے بھی بیکار ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ اتنے امپلائیز کہاں جائیں گے؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ امن. اگر امن ہو گیا, اسلحے کی فیکٹریاں بند ہو گئی, سیٹلائٹ کا کام بند ہو گیا, سی آئی اے کے بیچارے امپلائیز جو ہیں بیکار ہو کے رہ گئے. ہاں ایک اور, یہ تمام چیزوں کے لیے, ڈیوائڈ اینڈ رول کے لیے کیا چیز چاہیے؟ فیک نیوز. فیک نیوز جس میں مجھے آپ کو پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے. بیکاز محترمہ ہلری کلنٹن کہتی ہیں وی کال پاکستان ڈیپ اسٹیٹ بیکاز اٹس ایزی ٹو ڈیل ود ون پرسن رادر دین بی ڈیلنگ ود دا ہول کنٹری. چاہے وہ گوگل ہے, چاہے وہ یوٹیوب ہے. یوٹیوب کی صورت میں ہمیں ایسے ایسے مواقع فراہم کیے گئے کہ ہم وہ خبریں شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں, زیادہ سے زیادہ اشتہار بکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ پیسہ بنیں. اور جب بڑا سارا پیسے کا چیک آئے گا تو ہم اس سے بھی بڑی سینسیشنل خبر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں when there is a peace in the world, Americans will have to create jobs for themselves to make themselves useful again, and responsible people, not پھر کیسے وہ سارے کے سارے کر سکیں. No one to buy expensive war machines and no need of military bans. اگر امریکہ کا اسلحہ بکنا بند ہو گیا, آپ دیکھیے یونائٹڈ عرب امارات نے کتنا اسلحہ خریدا, آپ دیکھیے سعودی عربیہ نے کتنا اسلحہ خریدا ہے نا. American administration denounced the recent peace agreement between Iran and Saudi Arabia, brokered by China. اب چین نے جو رول پلے کیا ہے, the only role China played is امن 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 امن, جس میں صلح کرا دی امریکہ اور دو اینٹ کتے کے بیروں کی صلح کرا دی, دو ایکسٹریم پارٹیز کی صلح کرا دی, which is Saudi Arabia and Iran. The American administration are ready to break this peace agreement. اب جب محمد بن سلمان پہ پریشر آیا تو محمد بن سلمان کو کہا جا رہا ہے ڈونٹ لسن ٹو چائنا, ڈونٹ, کیونکہ امن ہو جائے گا. اب یہ کہہ تو نہیں سکتے بلنکن کہ امن ہو جائے گا تو ہمارا اسلحہ کہاں بکے گا. This is how evil administration, not the innocent majority. ایک بات یاد رکھیے گا, امریکہ کے لوگ بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, مگر the lawmakers, these are the lawmakers who make the difference. Peace is against the interest of American administration, an evil empire that thrives on the wars and instability and sells weapon. یہ جو instability create کریں گے وہیں پہ تو اسلحہ بکنا ہے, ورنہ کہاں بکیں گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ چائنا کو ڈیناؤنس کر رہے ہیں. آپ کہا جاتا ہے چائنا میں ہیومن رائٹس نہیں ہے, چائنا آپ کی ہر مارکیٹ کو بیٹ کر رہا ہے. آپ وہ چیز $10 کی پیدا کرتے ہیں, چین آپ کو $2 کی پیدا کر کے دکھا دیتا ہے. یہ کہتے ہیں بین کرو, اس کو بین کرو بیکاز $2 کی ہے, بیکاز یہاں پر ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے یہاں کتنے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں. آپ سب سے پہلے تو دیجئے نا رائٹس نیٹیوز کو. There are natives in America, there are natives in Canada, اور ان ساروں کو نکر پہ کھڈے لائن لگا کے رکھا ہو. کس کے اوپر؟ سگریٹ کے اوپر اور ڈرگز کے اوپر, پیریڈ. ناٹ I'm wrong by saying drugs. سگریٹس کے اوپر اور شراب کے اوپر. بھائی تم ٹیکس مت دیو, کم پے کرو, جتنا مرضی سگریٹ پیو, شراب پیو, چپ کر کے پاسے تے ہو کے بیٹھو. They are the actual owners of this land. The peoples of the world have woken up. اب امریکہ, سعودی عربیہ نے اگر یہ لفظ کہا ہے, let's see which direction it goes. Wait for tomorrow. میں عارفہ مظفر, I definitely look forward for your feedback. اور میں اور آپ سچ کی تلاش میں رہیے گا, صرف گلیمر کے پیچھے مت جائیے گا. ابھی دیجیے اجازت.